رشتے دیکھنے دکھانے کے سلسلے میں ہمیں جو مقدم رکھنا چاہیے وہ چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے ماحول کو، سچویشن کو اور آج کے دور کو دیکھتے ہوئے کچھ باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اسلام اور شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ رشتہ جوڑنے سے پہلے، رشتہ کرنے سے پہلے یا کسی سے دوستی کرنے سے بھی پہلے ہمیں دین کو مقدم رکھنا چاہیے، دینداری کو مقدم رکھنا چاہیے۔ تو اسلام کا یہی حکم ہے کہ جب کہیں رشتہ جوڑو، لڑکی دو یا لڑکی لاؤ، تو سب سے پہلے دین کو مقدم رکھو۔ یعنی اگر تم کہیں لڑکا دیکھ رہے ہو اپنی بہن بیٹی کے لیے، کسی اسلامی خاتون کے لیے، تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ اس لڑکے کے اندر دینداری ہے کہ نہیں، دین کا جذبہ ہے کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے کہ نہیں، اچھوں کی صحبت و سنگت میں بیٹھتا رہتا کہ نہیں، یہ ہمیں پہلے دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح لڑکی دیکھنے کے سلسلے میں بھی ہمیں دین کو مقدم رکھنا چاہیے کہ لڑکی کے اندر دینداری ہے کہ نہیں، نماز پڑھتی کہ نہیں، قرآن پڑھنے آتا کہ نہیں، دینی معاملے میں اسے شغف اور دلچسپی ہے کہ نہیں، ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ لیکن بڑا المیہ ہے کہ آج ہم سب سے پہلے لڑکے کے حوالے سے یہ پوچھتے ہیں گھر خود کا ہے کہ نہیں، کماتا کہ نہیں، گاڑی ہے کہ نہیں، گھوڑا ہے کہ نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اگر یہی سب چیزیں اہم ہیں تو پھر تو سب کچھ بیکار ہے۔ مانتا ہوں کہ دنیا داری بھی کرنی ہے، گھر بھی ہونا چاہیے، نوکری بھی ہونی چاہیے، لیکن اس سے پہلے دین ہونا چاہیے، اس سے پہلے اسلامی ماحول ہونا چاہیے۔ اگر لڑکے کے اندر اسلامی سوچ و بوجھ ہے، اسلامی تعلیمات سے وہ مزین ہے، اگر وہ اچھوں کی صحبت و سنگت میں رہتا ہے، اس کے اندر دینداری ہے، دین کا جذبہ ہے، خدمت خلق کا جذبہ ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ اچھا ہے، وہ بڑھیا ہے، وہ بہتر ہے۔ اور اگر سب کچھ ہے اور دینداری نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے لڑکا حلال کماتا کہ حرام کماتا، حلال کھاتا کہ حرام کھاتا، اس کا گھر حلال کا ہے کہ حرام کا ہے، ہمیں یہ سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس ہمیں گھر خود کا چاہیے، کام چاہیے، چاہے وہ دارو کے دکان میں کام کرے، چاہے وہ شراب کی دکان میں کام کرے، چاہے جوا سٹہ کی دکان میں کام کرے، چاہے وہ حرام کام کرے، بس نوکری ہونی چاہیے۔ عزیزو، یہ دیکھو لڑکی دینے سے پہلے کہ وہ لڑکا حلال کماتا ہے کہ حرام کماتا ہے، حلال گھر میں رہتا ہے کہ حرام گھر میں رہتا ہے، اور یہ دیکھو کہ اس کے اندر دینداری ہے کہ نہیں، اسلامی تعلیمات کا ذوق و شوق ہے کہ نہیں، یہ ہمیں پہلے دیکھنا چاہیے، اس چیز کو مقدم رکھنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھو کہ وہ شرابی تو نہیں ہے، کبابی تو نہیں ہے، جوا سٹہ والا تو نہیں ہے۔ آج کے دور کے حساب سے میں بتاتا ہوں کہ لڑکی کو گھر میں بیٹھا کے رکھو، لیکن کسی شرابی کو مت دو، کسی کبابی کو مت دو، کسی حرام کاری اور حرام خوری کرنے والے کو مت دو، ورنہ پوری زندگی بچی کی جو ہے جہنم بن جاتی ہے، پورا گھر جو ہے خراب ہو جاتا ہے اور آنے والے نسلیں بھی خراب ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح لڑکی کو دیکھنے دکھانے کے سلسلے میں بھی ہمیں دین کو مقدم رکھنی چاہیے کہ وہ اگر وہ لڑکی کے اندر دینداری ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کے شکم میں پلنے والا بچہ بھی دیندار ہوگا اور اس بچے کے اندر بھی دینداری ہوگی۔ تو لڑکی دیکھنے کے سلسلے میں بھی ہمیں دین کو مقدم رکھنا چاہیے۔ اس لیے میرے قوم کی غیور نوجوانوں سے کہوں گا کہ دینی ماحول میں آئے، مساجد سے جوڑیں، دینی تعلیم حاصل کریں، اجتماعات میں جائیں، اچھوں کی صحبت و سنگت میں بیٹھیں۔ اگر بروں کی صحبت و سنگت میں بیٹھنے سے انسان برا ہوتا ہے تو پھر اچھوں کی صحبت و سنگت میں بیٹھنے سے بھی انسان اچھا ہوتا ہے۔ لہٰذا اچھوں کی صحبت و سنگت میں رہے، بری عادتوں کو چھوڑ دیں، ایک سچا پکا مسلمان بن کر زندگی گزاریں۔ اور قوم کی غیور بیٹیوں سے بھی، بہنوں سے بھی کہوں گا کہ وہ اپنے اندر جو ہے اسلامی اخلاق لائیں، حضرت فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلیمات کو اپنے اندر سمائیں، پردے کا اہتمام کریں، دین کا اہتمام کریں، عیاشی مکاری کو چھوڑیں اور دنیا داری کو چھوڑیں، طرح طرح کے جو ہے
بے حیائی بے پردگیاں عریانیت عروج پر ہے، ان چیزوں کو چھوڑ کر حضرت فاطمہ کی کنیز بن کر زندگی گزارے، انشاءاللہ اس کا رشتہ کہیں اچھا ہی ہوگا۔ ورنہ ہماری قوم کی بیٹیوں کا کیا حال ہے ہم اس سے بخوبی واقف ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں۔ اس لیے میں اپنے قوم کی غیور ذمہ داران سے اور سرپرستوں سے، والدین سے اور بھائیوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے ماتحت پلنے والے بچے کے اوپر خاص نگرانی رکھیں اور خود بھی اسلام سے وابستہ رہیں، اسلام سے جڑا رہیں، اسلامی تعلیمات پر عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور اس آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے، اور کامیابی ہماری قدم چومے گی، ورنہ پھر ہم یوں در بدر بھٹکتے رہیں گے۔ اگر ہمارا ایمان سلامت ہے تو ہماری دنیا سلامت ہے، ہماری آخرت سلامت ہے، ہمارا سب کچھ ٹھیک ہے۔ اور اگر ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، ہم سنت رسول سے وابستہ نہیں ہے، اسلامی تعلیمات سے ہم دور ہے، تو ہماری یہ دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے، سب کچھ ہو کے بھی جو ہے ادھورا ہے اور بیکار ہے۔ اللہ کریم ہم تمام کو دینی تعلیم سے مزین ہونے کی اور کرنے کی